محترم و مکرم حاضرین و سامعین برادران اسلام، الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک سن 2023 کا رمضان شریف کے رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب قدوس نے پاکستان میں اور پاکستان کے مضافات کے ملکوں میں 30 روزے عطا فرمائے ہیں۔ آج 30واں روزہ ہے۔ خوش بخت خوش نصیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول، اللہ کے مقرب وہ مرد و عورت مسلمان جن کو اللہ پاک نے روزوں کی توفیق نصیب فرمائی اور انہوں نے روزے رکھے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے روزوں کے ذریعے سے ان کے ظاہر کو اور باطن کو پاک بنا دیا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ ماہ رمضان ایک آگ کی بھٹی کی طرح ہے۔ جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا آپ ڈالتے ہیں، لوہے کا زنگ آگ جلا دیتی ہے، اور سونے کو ڈالتے ہیں، سونے کا کھوٹ آگ جلا دیتی ہے اور سونے کو کھرا بنا دیتی ہے۔ ماہ رمضان مومنوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کی میلوں کو جلا دیتا ہے اور ان کو پاک بنا کر، صاف بنا کر خدا کی بارگاہ کے قابل بنا دیتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 15واں پارہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اللہ تعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے چیلنج کیا گیا ہے۔ ایسے انسانوں، ایسے جنوں کو جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے تھے یا کہتے ہیں یہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو چیز کوئی بندہ بناتا ہے تو یہ لازم ہے کہ پھر ویسی ہی چیز یا اس سے بہتر کوئی اور بندہ بھی بنا سکتا ہے۔ ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی شخص نے پہلے جہاز بنایا، جب جہاز روئے زمین پر نہیں تھا تو پھر کتنا کمپنیاں پیدا ہوئی جنہوں نے اس سے بھی بہتر جہاز بنائے، اس سے بھی اچھے جہاز بنائے۔ کسی نے ایٹم بنایا تو پھر کتنے ملک ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس سے بھی اچھا ایٹم بنایا۔ کسی نے بندوق بنائی تو اس سے بھی اچھی کمپنیاں پیدا ہو گئی، بندوق بنائی۔ کشتی بنائی، اس سے اچھے کاریگر پیدا ہو گئے جنہوں نے کشتی بنائی۔ مکانات، مینار، محل بنائے کسی معمار نے، مستری نے، انجینئر نے، نقشے بنائے، اس سے بھی بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو گئے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جو چیز بناتا ہے اپنے دماغ سے، تو ویسی چیز کوئی دوسرا انسان کبھی نہ کبھی ضرور بناتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بناتا ہے، ویسی کوئی نہیں بنا سکتا۔ مثلا کیا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا کارخانہ ہے کہ پانی میں، پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے میں وہ دماغ پیدا کر دے، وہ ہڈیاں پیدا کر دے، وہ زبان پیدا کر دے، وہ بولنے کی طاقت رکھ دے، وہ سوچنے کی قوت رکھ دے، وہ علم و عرفان رکھ دے، وہ دل رکھے جو دھڑک رہا ہو، وہ پھیپھڑے رکھے،
وہ ہڈیاں رکھے، وہ انگلیاں رکھے، وہ ناخن بنا دے، وہ بال اتار دے پانی کے قطرے سے۔ کوئی ایسی ہے ذات؟ اور وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پانی کے قطرے سے انسان جیسا خوبصورت مخلوق بنا دی ہے، پھر آہستہ 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 اس کو کمال تک پہنچا دیا ہے، پھر اس کو واپس بلا لیا ہے۔ تو میں تمہیداً یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ، اور جس چیز کا مقابلہ نہ جن کر سکیں نہ کوئی انسان کر سکیں، تو سمجھ لو وہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے چیلنج دیا ہے کہ تم لوگوں کے دماغوں کو میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ کبھی کہیں پڑھنے نہیں گئے، یہ کبھی کسی شاعر کی صحبت میں نہیں بیٹھے، انہوں نے شاعری سیکھی ہو، یا یہ کبھی کسی کاہن بھوپے کاہن کے پاس نہیں بیٹھے، انہوں نے کہانت کا علم سیکھا ہو، یہ کبھی کسی جادوگر کے پاس بھی نہیں بیٹھے، انہوں نے جادو کا علم سیکھا ہو۔ 40 سال تک ان کی زبان پر ایسا کلام کبھی جاری ہوا ہی نہیں تھا، اور آج اچانک ایک دم سے ان کی زبان پر ایسا کلام لازوال و لاجواب، بے مثل و بے مثال جاری ہو گیا کہ عرب کے جادوگر تھے یا کاہن تھے یا شاعر تھے یا جتنی بڑے فلاسفہ تھے، جتنی بڑے متکلمین تھے، وہ سارے مل کر بھی بے بس ہو گئے ہیں کہ ایسا کلام ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کلام ہم نہیں بنا سکتے۔ لیکن کچھ جھوٹے ان میں یہ بھی تھے، جب حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے نا، پڑھ کے چلے جاتے تھے مجمع سے، تو ایک آدمی تھا کافر، وہ دشمن تھا قرآن کا، وہ لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا میں بنا سکتا ہوں ایسا۔ اچھا، اللہ تعالی نے اس کی بات کو، اس کافر کی بات کو نا قرآن میں آیت بنا دی، کوٹ کی اپنی طرف سے، اس کی بات کو بیان کیا اللہ نے کہ وہ ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حوالے کے طور پر اللہ نے دیا، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس کی مثل ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ کافر کہتے ہیں یہ تو قرآن جو ہے یہ تو پچھلی قوموں کی کہانیاں ہیں، اور ہے کیا اس میں؟ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فوراً 15ویں پارے کی سورہ اسراء کی یہ آیت نبی کریم علیہ السلام پر اتاری، فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قل اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں
ان اجتماعت الانس والجن، اگر انسان سارے جمع ہو جائیں اور جن بھی سارے جمع ہو جائیں، کس چیز پر؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل قرآن بنائیں۔ فرمایا لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی مثل کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، یعنی انسان جو عالم ہیں، جو فلاسفر ہیں، جو ذہین ہیں، وہ جنوں کی مدد کریں، جن انسانوں کی مدد کریں، لفظ بنانے میں، آیت بنانے میں، زبر زیر بنانے میں۔ فرمایا مر تو سکتے ہیں مگر اس قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں بنا سکتے، اور نہ بنا سکے۔ آج 1500 سال ہونے والے ہیں، کوئی بنا سکے؟ بولو، آپ نے کبھی میڈیا پہ سنا ہے، کبھی فیس بک پہ دیکھا ہے کہ کسی دشمن قرآن، منکر قرآن، کافر نے کہا ہو کہ میں اس قرآن کی طرح ایک اور قرآن بنا رہا ہوں، تمہیں بنا کے دکھاؤں گا؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ خدا کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن بے مثل کتاب ہے، اور جس پر اترا وہ بھی اللہ کی مخلوق میں بے مثل نبی ہے، اور اس کی زبان جیسی کوئی زبان نہیں ہے، وہ بے مثل زبان ہے۔ دلوں میں حضور کا دل بے مثال ہے، سینوں میں حضور کا سینہ بے مثال ہے، زبانوں میں زبان مصطفیٰ بے مثال ہے، چہروں میں چہرہ والضحیٰ بے مثال ہے، اور خاندانوں میں خاندان مصطفیٰ بے مثال ہے، اور کلاموں میں کلام الہی قرآن بے مثال ہے، کیونکہ بھیجنے والے نے فرمایا لیس کمثلی شیء، کوئی شے بھی میری مثل نہیں ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج آخری روزہ ہے، اعتکاف پہ لے تو سب گھر بن جانا لے، ذرا زور لائی بنو۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا، اور فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آئے آئے آئے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن۔ اچھا، اس کی بے مثال کیوں نہ بے مثال ہو؟ جب بھیجنے والا بے مثال ہے۔ اس لیے 40 سال تک حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ایسا کلام نہیں پڑھا اپنی زندگی میں۔ 41واں سال زندگی کا شروع ہوا، قرآن اترا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہیں، دیکھیں قرآن پڑھنے پر، یاد کرنے پر قبلہ 5 سال، 3 سال، 2 سال، 2.5 سال، زیادہ سے زیادہ بھی ذہین لڑکا ہو تو 1 سال لگاتا ہے، پھر منزل یاد کرتا ہے، پھر بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت جبریل قرآن حضور کے سامنے پڑھتے تھے، سرکار کو 3 کام کرنے پڑتے تھے۔ ایک تو جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا پڑتا تھا، اس خوف سے کہ بھول نہ جائے۔
پھر اس کے ترجمے پر بھی غور کرنا پڑتا تھا کہ ترجمہ بھی ذہن سے نہ نکل جائے، پھر یاد بھی کرنا پڑتا تھا، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا پڑتا تھا کہ دل میں ٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی کہ میرا محبوب جلدی جلدی پڑھے، اس فکر میں کہ کہیں مس نہ ہو جائے کوئی لفظ، اور پھر کہیں بھول نہ جائے، اور پھر ترجمہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو اتنی بھی تکلیف مصطفیٰ کی مشقت اللہ کو گوارا، بولو نہیں، یہ پنکھے چلا دو، اللہ کو گوارا، بولو سارے بولو، ہائے کتنا پیار ہے۔ محبوب کی ذرا سی تکلیف بھی محب سے گوارا نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی۔ کیا کہہ دیا اس پر، کیا اتارا قرآن میں؟ جب حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، ترجمے پہ بھی غور کرتے تھے، 3 باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سبحان اللہ یار، لا تحرک بہ لسانک، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آئے 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 آئے، لتعجل، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو جلدی یاد کرنے کی وجہ سے آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوبہ آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا، جمع رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیا کریں آپ پیچھے بعد میں پڑھا کریں۔ خان صاحب پڑھتا کون تھا؟ جبریل۔ پڑھتا کون تھا؟ اور اللہ فرماتا ہے ہم جب پڑھ لیا کریں، آئے 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 آئے، فرمایا جبریل کس کی طرف سے آتا ہے؟ جبریل کو کس نے پڑھنا سکھایا ہے؟ جبریل کی کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے محبوب، بھیج تو ہم رہے ہیں، آپ کے استاذ ہم ہیں، جبریل نہیں ہے۔ تعلیم جبرائیل، تعلیم جبرائیل، پس ایک تھا ظاہری کام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، اس لیے فرمایا محبوب آپ جبریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، آپ خاموش رہا کریں، اپنی زبان کو حرکت، آپ کی اتنی تکلیف بھی ہم سے گوارا نہیں ہے، اور آپ اس وجہ سے جلدی کرتے ہیں کہ بھول نہ جائے۔ فرمایا محبوب ہو ہی نہیں سکتا، قرآن دل میں جمع رکھنا آپ کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب کو قرآن بھولنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کو قرآن نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سنقرئک، سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھایا۔ حضور اللہ کے شاگرد ہیں اور پوری مخلوق حضور کی شاگرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا پورے قرآن میں، بعثت کہتے ہیں آنا، اعلان کرنا۔ حضور کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا، کس لیے آئے ہیں، اس مقصد میں پہلا کام یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کتاب پڑھانے آئے ہیں، اور کتاب کا ترجمہ و تفسیر اور احکام امت کو پڑھانے آئے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور امت کو شرک سے، کفر سے، گناہوں سے پاک بنانے آئے ہیں۔ تو حضور قیامت تک استاد ہیں۔ یہ فیض حضور کا چل رہا ہے، یہ فیض حضور کا چل رہا ہے، یہ سب کو حضور کا فیض مل رہا ہے۔ حضور کے پاس اللہ کا فیض ہے اور ساری کائنات کو حضور سے مل رہا ہے۔ گویا اللہ کا فیض جس کو ملتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ہاں، اللہ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہم میں سے کوئی کام کرے نا، ہم کہنا میں یہ کام میں نے کیا ہے، ہم کہتے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنا منہ دیکھا ہے تو نے، منہ دیکھا ہے، کام کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے۔ منہ تو سب کے پاس ہے، لیکن ایک منہ وہ بھی ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کون دیتا ہے دینے کو، آج میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں ایک دن میں، آج آپ پڑھیں سارے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ اعتکاف والے ہو، کیونکہ تو سدا دیاڑے آرام نال بہ کے کھاتا ہے، ذرا اچھی آواز نال پڑھو رہا۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا سب سے اولا، سب سے بالا والا، اور رہ گئے راہ میں جبرائیل امین۔ اگر جبریل استاد ہوتا تو وہ راستے میں تو نہ کہتا میں نہیں جا سکتا، کہ تسی چلے جاؤ سرکار، میں نہیں جا سکتا۔ اور حضور یوں بھی نہ کہ یوں تو فرما دیتے استاد تو ہے میں ہاں، لیکن فرمایا جبریل ٹھیک ہے تو نہیں جاتا تو تیری مرضی ہے، اگر تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے، میں منظور کروا کے آؤں گا۔ رہ گئے راہ میں جبرائیل، رہ گئے راہ میں جبرائیل، عرش اعلیٰ پہ پہنچا عرش اعلیٰ۔ ایک بات غور سے سن لیں، قرآن میں کتاب قرآن جب نیا مطلب ابتدا تھی نا، قرآن آ رہا تھا مکے میں اور لوگ مخالف ہو رہے تھے قرآن، یہ جی خود بناتے ہیں جی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے، یہ ان کے اعتراض تھے منکرین کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یا کسی اور صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہر سال کے ایک دن مکے میں
عرب کے جو شاعر ہیں، شعراء ہیں، وہ ہوتے ہیں جمع، اور شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہر شاعر اپنا کلام چمڑے پر یا کپڑے پر لکھ کر بیت اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتا ہے، چسپاں کرتا ہے لیوی سے، کسی چیز سے، اور جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ آتا ہے، وہ طواف کی صورت میں سب کے کلام کو چیک کرتا ہے۔ غور سے سننا، سب کے کلام کو، وہ ملک الشعراء، ملک کہتے ہیں سردار کو، بادشاہ کو، ملک الشعراء، تمام شاعروں کا بادشاہ۔ تو وہ جس کا کلام صحیح ہو اس پر لکھتا ہے صاد۔ کیا؟ اس کا مخفف ہے صحیح کا، صاد، بس وہ لکھتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور جس کے کلام کے وزن میں، لفظوں میں، ربط میں، شاعری کے کسی نسق و نظم میں کوئی غلطی ہو تو وہ اس پہ لکھتا ہے غین، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو یا رسول اللہ، تو یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن شاعری ہے۔ کافر تھکے بیٹھے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن شاعری ہے، شعر ہیں۔ ہم بھی کچھ لکھ کے لٹکا دیں کعبے کی دیوار پہ؟ تو فیصلہ ہوا سورۃ الکوثر لکھ کے لٹکا دو۔ اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں مختصر سورۃ الکوثر ہے، اور جتنی آیات ہیں ان میں چھوٹی مختصر آیت سورۃ رحمان میں ہے مدحامتان، یہ سب سے مختصر آیت ہے۔ اور قرآن میں جو بڑی آیت ہے، ایک آیت بڑی، وہ آیت مدائن، لین دین والی۔ مدائن کا معنی لین دین کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ نے قانون بیان کیا، ایمان والو، جب ایک دوسرے سے تم کوئی معاہدہ کرو، لین دین کرو، ادھار کرو، کاروبار کرو، معاملہ کرو، تو اس کو مقررہ وقت تک جب کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ بعد میں تمہاری لڑائیاں نہ ہوں، گڑبڑ نہ ہو، بندہ مر بھی سکتا ہے، بندہ بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، لکھ لیا کرو۔ یہ تحریر کرنے والے کو چاہیے عدل سے تحریر کرے، اس میں گواہ بھی ہوں، ان کے دستخط بھی ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تھک کے بیٹھے ہو؟ تو یہ جناب والا سورت مختصر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے چمڑے کے ٹکڑے پر، سوکھے ہوئے چمڑے پر یہ آیت لکھی، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر۔ یار دیکھو لفظ تھوڑے ہیں، اور اس پر غور کرو تو پر ساری زندگی تشریح کرتے رہو تو ایک لفظ کی تشریح ختم نہیں ہوتی ہے۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جس کا معنی ہے بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ ہر خیر جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی نہیں دی، کثیر دی ہے۔ جو چیز خیر ہے وہ کثیر ہے تمہارے پاس۔ اب خیر کیا کیا ہے ذرا اس کو پھیلاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اس کے لیے قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، تمہارے دشمن کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے اس سورت کا۔ حضور پاک کے صحابہ نے چمڑے پر لکھی اور لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دی، اور وہ ملک الشعراء آیا، وہ چیک کرتا 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 جب اس آیت پہ پہنچا تو وہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ کس کا کلام ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اور اس میں غور کرنے لگ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا کلام ہے، یہ کس نے لٹکایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے کہا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے لکھ کے لٹکایا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ شاعری ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم پر اترا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا اے بدبختو، میں بندہ ہوں، میں تو بندوں کے کلاموں کو صحیح یا غلط قرار دیتا ہوں، یہ کوئی بندے کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا تیرا کام ہے لکھنا، یہ کیا ہے، تو لکھ دے۔ اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان و بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کے فیصلے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے منکر یہ مان رہے تھے یہ بشر کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے یہ قرآن۔ انشاءاللہ آپ کی کیا صلاح ہے؟ 7:15 بجے عید ٹھیک ہے؟ تھاں شاں گنسو تیاری شاری کر گنسو آئی صاحب ٹھیک ہے؟ 5:40 پہ سورج نکل رہا ہے، 5:40 1 گھنٹہ، 7 سوا گھنٹہ، اور 7:15 1.5 گھنٹہ، سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد ٹھیک ہے صحیح؟ بلکہ نہیں نہ ہوئے اسا نماز پڑھیں دے بدے ہوں تو تسا غسل خانے چ بدے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جلدی جلدی تیار ہو کے آپ کی صلاح سے اعلان کر دوں انشاءاللہ اس مسجد جامع مسجد بہار مدینہ الوزیر میں، اس فیروزٹون میں عید الفطر کی نماز کی جماعت کل صبح انشاءاللہ تعالی 7:15 بجے ٹھیک ادا کی جائے گی۔ آپ جلدی تشریف لے آنا۔ آج اعلان کی چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو سب مولویاں کل بے پرواہ ہو، آج مولویاں دی انتظار نہیں، آج نماز پڑھو تو بستر چاہو تو گھر جاؤ۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کو دین کے مزید شوق دینے کے لیے ان کے لیے رومال منگوائے ہیں، ان کی دستار بندی کریں گے، 5 منٹ لگیں گے پھر آپ چلے جانا انشاءاللہ۔ مسجد نال تعاون کرائے، فطرانہ زکوٰۃ مدرسے جمع کرائے تو کرائے جلدی جلدی تے گندوں میں گھن گھن کے دیوائے ہے کہ من سارے مدرسے